خلیفہ بن کے حیدر کے مقابل ہو نہیں سکتے. اگر اجماع امت کر بھی دے ثابت تو کیا فرحت, اگر اجماع امت کر بھی دے ثابت تو کیا فرحت, لجز ذرے زمین کے ماہ کامل ہو نہیں سکے, لجز ذرے زمین کے ماہ کامل ہو نہیں سکتے. ہماری شان ہے. اس لیے ہم کہیں کی بات کریں, اس لیے ہم کہیں کی بات کریں, اپنے دل کی خوشی کی بات کریں, نور چشم علی کی بات کریں, نور چشم علی کی بات کریں. آئیے کچھ تقی کی بات کریں, آئیے کچھ تقی کی بات کریں. اور جس کا مشہور ہے جواد لقب, جس کا مشہور ہے جواد لقب, آج ایسے سقی کی بات کریں. 10 رجب کو جہاں میں آیا جو, 10 رجب کو جہاں میں آیا جو, اسی جانے علی کی بات کریں. بچپنا جس کا مثل احمد تھا, بچپنا جس کا مثل احمد تھا, اس شبیہ نبی کی بات کریں, اس شبیہ نبی کی بات کریں. جس پر تقویٰ بھی ناز کرتا ہے, جس پر تقویٰ بھی ناز کرتا ہے, ایسے ہی متقی کی بات کریں, ایسے ہی متقی کی بات کریں. اور دشمنان تقی سے کس دل سے, دشمنان تقی سے کس دل سے ہم بھلا دوستی کی بات کریں, ہم بھلا دوستی کی بات کریں. جس کے در پر بنے ملک سائل, جس کے در پر بنے ملک سائل, ایسے ہی جس کے در پر بنے ملک سائل, سخی ابن سخی کی بات کریں. اور شاہ سے جو ڈرا نہ بچپن میں, شاہ سے جو ڈرا نہ بچپن میں, ایسے دل کے خبی کی بات کریں. اور راز ماموں عیا کیا جس نے, راز ماموں عیا کیا جس نے, علم کے منجلی کی بات کریں. جس نے مٹھی میں مچھلی پہچانی, جس نے مٹھی میں مچھلی پہچانی, عالم باطنی کی بات کریں, عالم باطنی کی بات کریں. اور جس سے سارا جہاں منور ہے, جس سے سارا جہاں منور ہے, اسی نور نبی کی بات کریں. ان کی ڈیوڑی پر جا کے ہم فرحت, ان کی جوڑی پر جا کے ہم فرحت, جو نہ کچھ نسبتی کی بات کریں, جو نہ کچھ نسبتی کی بات کریں. وہ جو کیا گیا جسے منتخب تیرا رہنما کوئی اور ہے, وہ جو کیا گیا جسے منتخب تیرا رہنما کوئی اور ہے. کہ جو ہو چکا ہے غدیر میں, وہ تو فیصلہ کوئی اور ہے. یہ سبک روی جو ہوا میں ہے, یہ مہک جو باد صبا میں ہے, در سیدہ کا طفیل ہے نہیں ماجرا کوئی اور ہے. در سیدہ کا طفیل ہے نہیں ماجرا کوئی اور ہے. اور وہ نبی کے باغ کا پھول ہے, وہ قرار قلب رسول ہے. وہ نبی کے گھر کا پھول ہے, وہ قرار قلب رسول ہے. کہ زمین سے تا سر آسمان نہیں اس کا سا کوئی اور ہے. اور وہ بھی نور ہے, یہ بھی نور ہے, کوئی ماجرا تو ضرور ہے. وہ بھی نور ہے, یہ بھی نور ہے, کوئی ماجرا تو ضرور ہے. وہ جو آدمی کے ہیں بھیس میں, وہ ملک نما کوئی اور ہے, وہ ملک نما کوئی اور ہے. جسے خلق کر کے کہے خدا مجھے فخر ہے, مجھے ناز ہے, وہ ہے سیدہ, وہ ہے طاہرہ, نہیں آج با خدا کوئی اور ہے. کہ فقیر شہر تو ادھر تو آ, بات سن ذرا غور سے. کہ فقیر شہر تو ادھر تو آ, میری بات سن ذرا غور سے. وہ پہنچتا ہے جو بہشت تک, وہ تو سلسلہ کوئی اور ہے. وہ پہنچتا ہے جو بہشت تک, وہ تو سلسلہ کوئی اور ہے. وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ علیم ہے, وہ عظیم ہے. وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ عظیم ہے, وہ عظیم ہے. میں جو گرتے گرتے سنبھل گیا, میں سمجھ گیا کوئی اور ہے. میں جو گرتے گرتے سنبھل گیا, میں سمجھ گیا. وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ علیم ہے, وہ عظیم ہے. میں
جو کتنے کتنے سمجھ گیا میں سمجھ گیا کوئی اور ہے، اور وہ گما بھی ہے، وہ یقین بھی ہے کہ وہ ہے بھی ہے اور نہیں بھی ہے. سر آئینہ جو ہے عکس ہے، بس آئینہ کوئی اور آئیے، آپ آئیے، تم اور آ جاؤ. دیکھ لے یوسف جو چہرہ اصغر بشیر کا، دیکھ لے یوسف جو چہرہ اصغر بشیر کا، پڑھنے لگ جائے قصیدہ اصغر بشیر کا. دیکھ لے یوسف جو چہرہ اصغر بشیر کا، پڑھنے لگ جائے قصیدہ اصغر بشیر کا. اور تیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو بولے حسین، تیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، تیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو بولے حسین. مثل اکبر ہے کلیجہ اصغر بشیر کا، مثل اکبر ہے کلیجہ اصغر بشیر کا. نہر سے غازی نے یہ کہہ کر اسے جانے دیا، نہر سے غازی نے یہ کہہ کر اسے جانے دیا. فرملا تو ہے کھلونا اصغر بشیر کا، فرملا تو ہے کھلونا اصغر بشیر کا. مرتضیٰ کے وار سے پر کٹ گئے ہیں جبریل، مرتضیٰ کے وار سے پر کٹ گئے ہیں جبریل. جاؤ اب مست کر لو جھولا اصغر بشیر کا، جاؤ اب مست کر لو جھولا اصغر بشیر کا. بولا زمزم جا کے قدموں سے لپٹ جاؤں مگر، بولا زمزم جا کے قدموں سے لپٹ جاؤں مگر. جانتا ہوں میں ارادہ اصغر بشیر کا، جانتا ہوں میں ارادہ اصغر بشیر کا. اور موت کی لذت سنی تھی قاسم نوشا سے، موت کی لذت سنی تھی قاسم نوشا سے. تیر پر لازم تھا ہنسنا اصغر بشیر کا، تیر پر لازم تھا اصغر بشیر کا. اور عصر عاشورہ یہ پوچھو چہرہ شبیر سے، عصر عاشورہ یہ پوچھو چہرہ شبیر سے. قیمتی ہے خون کتنا اصغر بشیر کا، قیمتی ہے خون کتنا اصغر بشیر کا. انتقام خون محسن باپ کی امداد بھی، انتقام خون محسن باپ کی امداد بھی. کر گیا جو کام حملہ اصغر بشیر کا، کر گیا جو کام حملہ اصغر بشیر کا. حرملا نے آئینے میں منہ نہیں دیکھا کبھی، حرملا نے آئینے میں منہ نہیں دیکھا کبھی، حرملا نے آئینے میں منہ نہیں دیکھا کبھی. جب سے کھایا ہے تماچا اصغر بشیر کا، جب سے کھایا ہے تماچا اصغر بشیر کا. اور پھر کسی معصوم کے لب پہ ہنسی کھا جائے گی، پھر کسی معصوم کے لب پر ہنسی آ جائے گی. لیں گے جب مختار بدلہ اصغر بشیر کا، لیں گے جب مختار بدلہ اصغر بشیر کا. میں نے بس کرتاس پر باب حوائج لکھ دیا، میں نے بس کرتاس پر باب حوائج لکھ دیا. مختصر پوچھا تھا رتبہ اصغر بشیر کا، مختصر پوچھا تھا رتبہ اصغر بشیر کا. اب تفلی میں چھا جاؤ گے تم حرملا کی نسل پر، تفلی میں چھا جاؤ گے تم حرملا کی نسل پر. بچوں اپنا لو طریقہ اصغر بشیر کا، بچوں اپنا لو طریقہ اصغر بشیر کا. ہنس کے یہ سولی پہ چڑھ جائے گا نیسم کی قسم، ہنس کے یہ سولی پہ چڑھ جائے گا نیسم کی قسم. نمر کو کہتے ہیں شہدہ اصغر بشیر کا، نمر کو کہتے ہیں شہدہ اصغر بشیر کا. اور بن کے مہماں آ گئے جنت سے اسماعیل بھی، بن کے مہماں آ گئے جنت سے اسماعیل بھی. جشن گھر میں رکھ دیا اصغر بشیر کا، جشن گھر میں رکھ دیا کیا اصغر بشیر کا. عرش پہ رضوان کبھی دو چاند ہو سکتے نہیں، عرش پہ رضوان دو چاند کبھی ہو سکتے نہیں. ثانی نہ ڈھونڈے زمانہ اصغر بشیر کا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
خاتم النبیین بالقاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں دو معصوموں کی ہدایت بہت یعنی یہ آج کی شب اتنی خوشی کی شب ہے کہ آج کی یہ شب جو ہے وہ دو معصوموں کے نام ہے. دو معصوموں کا تذکرہ ہوگا، ایک محمد اور دوسرے علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک محمد ہے اور دوسرے علی. اب واقعاً محمد اور علی سے بہتر اس کائنات میں کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے یعنی ہمارے نبی امام کا جو نام ہے وہ محمد ہے. جب ان کے جواد ہیں، تقی ہے، یہ سارے کے سارے بہت سارے القابات ہیں ہمارے نبی امام کے. تو نام محمد ہے اور جو امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں جناب علی اصغر، ان کا نام علی ہے. تو لہذا دو معصوموں کا تذکرہ مختصراً کیا جائے اس لیے کہ یہ بہت عظیم شب ہے. آپ دیکھیں کہ یہ محمد تقی یعنی جن کا لقب جو ہے تقی بھی ہے، جواد بھی ہے، یعنی خود مولائے کائنات کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا تو ہے اور مولائے کائنات کی محبت کو تقویٰ اور ایمان کی علامت قرار دیا ہے. تقویٰ اور ایمان کی علامت تو ضرور قرار دیا مولائے کائنات کی محبت کو، مگر مولائے کائنات کا لقب تقی نہیں ہوا، بلکہ اگر لقب تقی ہے تو وہ ہمارے نبی امام ہے. یعنی ہر امام جواد ہے، صفی ہے، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، مگر کسی اور کا جواد لقب نہیں بلکہ ہمارے نبی امام کا ہے. یعنی یہ آج ہی کی شب تھی، آج ہی کی شب. ابو العلا راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حکیمہ خاتون جو 7ویں امام کی صاحبزادی ہے، 8ویں امام کی بہن، جب خضران جو 8ویں امام کی زوجہ ہیں اور 9ویں امام کی والدہ گرامی، جب وقت ولادت آیا ہے 9ویں امام کا تو ایک مرتبہ حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کے گھر پہ موجود تھی کہ ایک مرتبہ میرے بھائی یعنی 8ویں امام نے کہا کہ آج کی شب تم ہمارے ہی گھر پہ ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ صبح تک ہمارے یہاں ایک مولود آنے والا ہے. تو حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ میں رات بھر ایک حجرے کے اندر میں ٹھہری اور خضران بھی تھی. وہاں ایک حجرے کے اندر ہم موجود تھے اور باہر سے امام علی رضا علیہ السلام نے دروازے کو بند کر دیا اور واپس چلے گئے. اب اس حجرے میں ایک چراغ جل رہا تھا. خود حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ جب آدھی شب گزری ہے تو اچانک سے جو اس حجرے کا چراغ تھا وہ گل ہو گیا. ایسے میں یہ کہتی ہے کہ ہمیں بہت ناراحت محسوس ہو رہی تھی جب چراغ گل ہو گیا کہ اب کہاں جائے، دروازہ تو بند ہے. مگر اتنے ہی میں نے کیا دیکھا کہ پورا حجرہ جو ہے وہ نور سے روشن ہو گیا. پورا حجرہ جو ہے وہ نور سے روشن ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جس مولود کی خوشخبری دی تھی 8ویں امام نے، وہ مولود جو ہے وہ اس دنیا میں آ گیا. میں نے دیکھا کہ ایک تشت میں ہے اور ایک ہلکا سا کپڑا جو ہے وہ لپٹا ہوا ہے. اب جیسے ہی صبح ہوئی ہے اس کے کچھ دیر کے بعد ایک مرتبہ صبح کو تشریف لائے ہیں، خود 8ویں امام بھی آئے تشریف لائے ہیں اور 8ویں امام کے حوالے کیا اس نومولود بچے کو. 3 دن گزرے تھے کہ تیسرے دن خود حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ وہ تو پہلے ہی دن یہ رات ہی کا واقعہ ہے کہ ولادت کے بعد ایک مرتبہ اس بچے نے دائنی جانب دیکھا اور بائیں جانب دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ.
تو ایک مرتبہ حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں پریشان ہو گئی کہ یہ ابھی نومولود بچہ ہے اور جو اس دنیا میں آیا ہے اور آنے کے بعد فوراً یہ گواہی دے رہا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور میرا جو محمد یعنی محمد جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ اور لوگوں کے امام اور رہبر ہوں گے کہ جو 30 سال کے بعد ایمان لے کر کے آئے، مگر یہ ہمارے امام ہیں کہ دنیا میں آتے ہی ساتھ اس کی وحدانیت اور رسول کے رسالت کی گواہی۔ تو یہ ہمارے امام ہیں۔ لیکن صبح جب ہوئی ہے اور ایک مرتبہ 8ویں امام آئے ہیں تو ایک مرتبہ حکیمہ خاتون نے کہا کہ میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ کہا کہ تم نے کیا دیکھ لیا ہے؟ کہا مجھے بہت تعجب ہو رہا ہے۔ کیا؟ کہا کہ یہ بچے کی ولادت کے بعد دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور ایک جملہ کہا، وہ کیا کہا کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی اور محمد کے رسالت کی گواہی دی ہے۔ تو ایک مرتبہ 8ویں امام نے فرمایا کہ بہن آج کے بعد سے تم اس سے اور اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہوئے دیکھو گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ میرا جو بیٹا ہے یہ تو فخر عیسیٰ ہے، جب عیسیٰ بول سکتے ہیں گہوارے میں تو یہ فخر عیسیٰ کیوں نہیں کلام کرتا؟ یہ بچپنے میں چونکہ یہ تو فخر عیسیٰ ہے، جب عیسیٰ بھی انجیل کے کلام کر سکتے ہیں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، تو پھر یہ کیوں نہیں اعلان کر سکتے ہیں کہ میں امام بن کر کے آیا ہوں، اس کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی دے رہی۔ لہٰذا یہ سب کچھ جو ہے وہ لے کر کے آتے ہیں وہاں سے، جس طریقے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نبی وہیں سے بن کر کے آیا ہوں، بنایا نہیں گیا ہوں، نہ بنایا جاتا، اسی طریقے سے میں امام ہوں، وہاں سے بن کر کے آیا ہوں، یہاں امام بنایا نہیں جاتا ہے۔ یہی وہ امام ہے کہ واقعی آپ دیکھیں جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، چاہے وہ علم ہو، حکمت ہو یا جو بھی ہے ان کے پاس، وہ سب وہیں سے لے کر کے آتے ہیں۔ خود اپنے وقت کا قاضی القضات یعنی مامون کے دربار کا سب سے بڑا قاضی القضات تو یہی ہے نا، یحییٰ ابن اقسم، اس سے بڑا کون ہے؟ قاضی القضات ہے اس کے۔ اور واقعی مامون کے دور میں واقعی مامون پڑھا لکھا تھا، اگرچہ وہ ملعون اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ 8ویں امام کی صحبت میں رہ کر کے اتنا سب کچھ جان گیا تھا، اتنا اسے علم ہو گیا تھا امامت کے بارے میں بھی کہ اپنے درباری علماء سے بحث کرتا تھا اور سب کو ہرا دیتا تھا۔ ہم اسی لیے اسے ملعون کہتے ہیں کہ اتنی فضیلتوں کو جاننے کے باوجود بھی امام کو شہید کرایا، یعنی یہ تھا اور علم کو عروج بھی ملا اس کے دور میں۔ تو لہٰذا یہ مامون کے دربار کا یہ قاضی القضات ہے، عالم اپنے وقت کا یحییٰ ابن اقسم۔ اس سے خالد نے کہا، نہیں اس کا نام زید ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ملا یحییٰ ابن اقسم، جب میں پوچھا کہ تم نے 8ویں امام سے بہت ملاقات کی اور مناظرہ بھی کیا، کچھ بتاؤ ان کے علم کے بارے میں، کہا ان کے علم کی کیا بات کرتے ہیں، لیکن ہم اس سے وعدہ کروں کہ جب تک میں زندہ رہوں اس کو بیان نہ کرنا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تب اسے بیان کرنا۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ میں حج کے لیے گیا ہوا تھا اور میں طواف کر رہا تھا، یہ اکثر کہتا ہے میں طواف کر رہا تھا، اتنے میں نے دیکھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام وہ بھی حج کر رہے اور طواف بجا لا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میں ان کے قریب گیا اور جانے کے بعد ان سے بہت سارے باتیں ہوئی ہیں، سوال و جواب ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک مرتبہ یہ یحییٰ ابن اقسم کہتا ہے کہ میں نے اپنے امام سے کہا کہ واللہ آپ مل گئے، میں آپ سے اپنے دل میں ایک سوال کرنے والا تھا۔ ایک مرتبہ امام خود بول پڑے کہ یہ بتاؤ کہ میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں یا تم خود بتاؤ گے، یعنی میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کے دل میں ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ سنو، میں نے وہاں کے اوپر دیکھا کہ امام نے تو نہیں کہا، یعنی اس کے دل میں سوال وہ کیا تھا؟ امامت کے سلسلے میں، کیونکہ 8ویں امام کے بعد چونکہ اختلاف ہو گیا تھا کہ امام کون بنے گا، بچپنا تھا، 8-9 برس کی عمر میں خود یہی امام بنے امام محمد تقی علیہ السلام، لہٰذا اس کی وجہ سے اسے شک تھا کہ آخر امام ہے کون۔ تو ایک مرتبہ یہ کہتا ہے یحییٰ ابن اقسم کہ میں نے پوچھا، سوال بتایا نہیں۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ تم امامت کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو؟ تو یحییٰ ابن اقسم کہتا ہے کہ خدا کی قسم میرے دل میں یہی سوال تھا، لیکن اتنے میں وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام کے ہاتھوں میں جو عصا تھا، ایک مرتبہ وہ عصا بول اٹھا،
کہ हाज़ा मौलाई व इमामी हुज्जतुल्लाह, कि यही मेरे मौला और आका है और ज़माने की हुज्जत यही है तमाम इंसानों के ऊपर। यानी आप देखें कि ये वो है कि जिनकी इमामत की गवाही खुद असा भी दे रहा। क्यों? इसलिए कि जब ईसा का असा अज़दहे में तब्दील हो सकता है तो ये तो फ़ख्रे मूसा है, तो लिहाजा वो मूसा का असा था, तो ये तो फ़ख्रे मूसा है ना, तो लिहाजा ये क्यों नहीं, इनका असा क्यों नहीं कलाम कर सकता। तो ये हमारे 9वें इमाम है जिनकी विलादत की शब है, और यही वो 9वें इमाम है कि वाकई जिनसे बचपने में इमामत इनको मिली है, और तब से लोगों को ये अंदाज़ा हो गया कि हाँ ये बचपने में इमाम हो सकते हैं, और इमामत का जो ओहदा है वो अल्लाह की तरफ से मिलता है, यहाँ इमाम आकर के बनाए नहीं जाते। यही शाम अस्कर में एक शख्स है इमाम का जानने वाला मोहल्ले अस्कर, वो कहता है कि सामरा में मोहल्ले अस्कर है, वहाँ मौजूद है। वो कहता है कि अस्कर में मैं था कि मैंने सुना कि शाम से एक इंसान को पकड़ के लाया गया, जंजीरों में जकड़ करके लाया गया है, और बड़ा मजमा इकट्ठा है। मैं भी गया, अब जाकर के मैंने देखा है, तो मैंने पता किया कि आखिर इसे क्यों इस तरीके से ले जा रहे हैं और इस तरीके से इसे अजियत दे रहे हैं और जंजीरों में जकड़े हुए हैं। तो एक मतलब लोगों ने बताया कि ये अमर मुहाल का दावा करता है, ऐसे अमर का दावा करता है कि जो हो ही नहीं, इंसान कर ही नहीं सकता। एक मरतबा इसने सोचा शायद वहाँ तो मुलाकात नहीं कर सकता क्योंकि हुकूमत के सिपाही है, लेकिन उसे जेल में कैद खाने में बंद कर दिया गया। एक मरतबा ये कहता है कि मैं खुद उससे मिलने के लिए गया ताकि मैं उससे पूछूं कि आखिर मामला क्या है भाई, इस तरीके से तुम्हें जंजीरों में जकड़ करके क्यों लाया गया। तो एक मरतबा कैद खाने में गया उससे मुलाकात करने के लिए। जब मुलाकात किए तो एक मरतबा पूछा कि भाई बताओ आखिर तुम्हारे साथ माजरा क्या है, आखिर इस तरीके से तुम्हारे साथ क्यों पेश आ रहे थे। उसने कहा कि मेरे साथ वाकया हुआ है, लोग ये कहते हैं कि हमने मुहाल मुझसे सरदर्द हुआ है। कहा कि वो वाकया क्या है। कहा कि ऐसा कि देखो जहाँ के ऊपर जो मकाम रासुल हुसैन है शाम के अंदर, यानी जिस जगह के ऊपर इमाम हुसैन इस्लाम का सर रखा गया था, कहता कि मैं वहाँ जाया करता था इबादत करने के लिए, और मैंने बरसों से वहीं जाकर के इबादत की है। मैं एक मरतबा वहाँ इबादत में मशगूल था, जब आधी रात हुई है तो एक मरतबा मैंने क्या देखा कि एक शख्स उस हुजरे के अंदर जो रासुल हुसैन है वहाँ आया, और आने के बाद मैं इबादत में मशगूल था, कलाम हुआ। उसके बाद एक मरतबा मुझसे उस इंसान ने उस शख्स ने कहा जैसा है कि तुम इबादत करना चाहते हो, क्या कूफे की मस्जिद चलना चाहते हो। उसने कहा कि क्यों नहीं, मगर कैसे मुमकिन है, कहाँ क्या सवारी क्या है। तो एक मरतबा कहा कि लाओ अपने हाथ को मेरे हाथ पर रखो। जैसे ही मैंने अपने हाथ को उनके हाथ पर रखा, वो कहा कि आंखें बंद करो, फिर कहा कि आंखें खोलो। जब आंखें खोली तो एक मरतबा कहा कि बताओ कहाँ के ऊपर है। तो मैंने कहा कि अरे ये तो शाम से मैं मस्जिद कूफा में आ गया। तो वहाँ कहता है कि वो शख्स और मैं रात भर वहीं इबादत की है, और इबादत करने के बाद एक मतलब कहा कि चलो आओ चलते हैं। मैंने कहा चलो आप आंखें बंद करो। अब जो मैंने आंखें बंद की है, आंखें खोली तो क्या देखा कि सामने बैतुल्लाह है। मैंने कहा कि अरे ये तुम अभी कूफे में थे और यहाँ सामने मक्के आ गए हैं, कहा सामने बैतुल्लाह है, वहाँ भी हमने तवाफ किया है और अल्लाह की इबादत की है। फिर उसके बाद कहा कि आओ वापस चलते हैं। फिर मैंने आंखें बंद की, थोड़ी देर के बाद मैंने क्या देखा कि मैं वही रासुल हुसैन का जो हुजरा है शाम के अंदर मैं वही मौजूद हूँ। अच्छा इतने मैंने अगल बगल देखा तो वो इंसान मुझे नजर नहीं आया। फिर दूसरे साल फिर मैं वही इबादत में मशगूल था कि उसी रोज फिर वो इंसान आया, और आने के बाद उसने कहा कि फिर तुम चलना चाहते हो मस्जिद कूफा। मैंने कहा कि क्यों नहीं। आंखें बंद की, मस्जिद कूफा पहुंच गए, वहाँ रात भर इबादत की। फिर उसके बाद आंखें बंद की, वहाँ से चले मक्के पहुंच गए, वहाँ जाकर के तवाफ किया, इबादत किया है। फिर उसके बाद वापस जो है वो शाम उसी रासुल हुसैन को उजरे में ला करके छोड़ दिया। अब मैं बड़ा परेशान था, लेकिन जैसे ही वो जाने लगे फौरन मैं उनके पीछे लग गया, और मैंने कहा कि आपको खुदा की कसम कि पहले आप बता करके जाइए कि आप हैं कौन, जो इस तरीके से जो करामात है आपसे जाहिर हो रही, आप कौन है। तो एक मरतबा उस इंसान ने कहा कि अना मोहम्मद इब्न अली इब्न मूसा रज़ा, कि मैं ही मोहम्मद इब्न अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम हूँ। तो एक मरतबा उसने कहा कि अच्छा क्या मैं इस चीज़ को जा करके बताऊँ, यानी मोतसिम का जो वजीर था अब्दुल मलिक उसने गिरफ्तार किया था, कहा मैं जा करके बताऊँ क्या ऐसा तुम्हारे साथ वाकया पेश हुआ। कहा कि जा करके बताओ। अब जा करके वो उसने बताया है, और जब ये गया है
عبد الملک کے پاس، وزیر کے پاس، معتصم کے، اور کہا کہ ایسی سی بات ہے، وہ کوئی امر محال کو وہ خود دعویٰ نہیں کر رہا ہے بلکہ ایسا واقعہ اس کے ساتھ رونما ہوا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے اس خط کے پیچھے لکھ دیا کہ جس نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے، یہ کرامت، یہ معجزہ دکھایا ہے نا، اسی سے کہو کہ قید خانے سے تمہیں آ کر کے چھڑا دو۔ یہ رکا لے کر کے وزیر سے، اس دربار سے چلا ہے، جب چلا ہے اور آیا ہے زندان میں، جب زندان کے گیٹ کے اوپر پہنچا ہے تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ سارے کے سارے جو دربان تھے سب کا چہرہ اڑا ہوا ہے، سب پریشان ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے پوچھا کہ بھائی اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ کہا کہ بھائی صاحب کیا بتائیں کہ جس کو ہم نے بند کیا تھا قید خانے کے اندر، باہر سے تالا بھی لگا ہوا تھا، مگر ابھی جب ہم دیکھنے کے لیے گئے ہیں تو وہ زندان کے اندر موجود ہی نہیں ہے، وہ زندان کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ کسی اور کا کام نہیں ہے بلکہ امام محمد تقی کا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس نے، اس وزیر نے تانا دیا تھا، یعنی امام کے چاہنے والے کو یہ تانا دیا تھا کہ جاؤ جا کر کے کہہ دو کہ بھائی یہ کرامتیں جس نے دکھائی ہیں انہیں سے جا کر کے کہہ دو کہ قید خانے سے بھی آزاد کرا دے۔ اور امام کو یہ برداشت نہ ہوا کہ میرے چاہنے والے کو اس طریقے سے تانا دیا جائے، لہذا امام نے وہاں سے اتر۔ تو یہ امام ہے، واقعی معجزات و کرامات یہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہے۔ مگر میرے عزیزو اس گھر کے اہل بیت کے گھر کا فرق جو ہے وہ اس مقام کے اوپر فائز ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ واقعی اسی گھر کے جو دوسرے معصوم کی ولادت، یعنی سب سے چھوٹا جناب علی اصغر علیہ السلام، اصغر علی نام ہے اور اصغر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے چھوٹے، مگر واقعی چھوٹے تو ہیں مگر بڑی بڑی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ علی اصغر ہے مگر بڑی بڑی مرادیں جو ہیں وہ ان کے طرف سے پوری ہوتی ہے، باب الحوائج ہے یہ۔ بھائی پیغمبر اسلام نے فرمایا نا کہ اگر دعا کرنا ہو، تمہاری دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو ایک کام کیا کرو، جب دعا کرنے بیٹھو تو جو تمہارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان بچوں کو اپنے پاس بیٹھا لیا کرو اور تم دعا کرو اور بچوں سے کہو کہ تم آمین کرو۔ تو پروردگار عالم ایسا ہو نہیں سکتا کہ بچوں کی دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی بڑوں نے گناہ کیا ہوا ہے، چاہے وہ کینہ ہو، حسد ہو، جھوٹ ہو، فساد، جو کچھ بھی ہو، بھائی بڑے تو گناہ تو سرزد ہوتا ہی، مگر وہ بچہ ہے، اس سے گناہ بھی سرزد نہیں ہوا ہے۔ تو لہٰذا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب تم دعا کرو تو اپنے بچوں کو بیٹھا لیا کرو اور ان سے کہا کرو کہ آمین کہا کرو۔ تو لہٰذا پروردگار عالم اس دعا کو قبول کر لے گا جب وہ، تو جب ہمارے اور آپ کے گھر کے بچوں کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے تو پھر حسین کا جو بچہ ہے اور جسے باب الحوائج کا لقب ملا ہے، اگر اس کے وسیلے سے خدا سے دعا کی جائے تو پھر کیا خدا اس دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ بھائی ہمارے جتنے بزرگ علماء، خود آیت اللہ حق شناس یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، وہ مجھ سے فرما رہے تھے کہ میرے بیٹے جناب علی اصغر علیہ السلام سے کیوں نہیں توسل کرتے، کیوں نہیں ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہو؟ تمہارے پاس علی اصغر جیسی شخصیت ہے کہ اس کے وسیلے سے خدا سے دعا کرو، خدا تمہاری دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اسی کے ساتھ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا جو آپ کے محمد علیہ السلام اور خاص طور سے یہ دو نومولود معصوموں کی ولادت کا واسطہ جتنے بھی تشریف ان سب کی دلی جائز حاجتوں کو پورا ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت تشریف فرمائے ہیں جن کے پاس روزگار ہے ان کے روزگار میں برکت عطا فرمائے، جن کے پاس روزگار نہیں انہیں روزگار عطا فرمائے، محمد پاچل اسلام کو سکینت فرمائے، وفاق کو شمیل فرمائے، محمد والد محمد کو ہم سب سے خاص دعا یہ ہے کہ زمانے کے امام کی سب کو آمین عطا فرمائے، سب کو کیا بات ہے انسان مشہور فرمائے،
موجود یہاں